طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ جو ہے وہ براہ راست نہ پڑھے، اگر وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ بہت مشفق استاد تھے، یعنی اس قدر خوددار تھے کہ طالب علموں سے کسی قسم کی خدمت لینا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ طالب علموں کے لیے کوئی کام تلاش کرتے تو تھے۔ شیخ محترم آپ نے کن حالات میں علم حاصل کیا؟ تفسیر کے میدان میں علماء اہل حدیث کی جو خدمات ہیں ان میں نمایاں اور سر فہرست دو تفاسیر ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی تقریروں نے صرف جماعتی کارکن ہی نہیں پیدا کیے بلکہ کی علماء بھی پیدا کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، بزم علماء کی یہ جو بزم سجائی جاتی ہے اس میں علماء کی زندگی خود انہی کی زبانی آپ کو سنائی جاتی ہے، ان کی زندگی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے آپ کو سنائی جاتی ہے اور ان کی ہر شعبے میں ہر فن میں خدمت آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ ہماری آج کی بزم کے جو مہمان ہیں وہ ہیں شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ۔ ان کے شاگرد ہیں مولانا مالک بھنڈر صاحب آف گجرانوالہ۔ تو آئیے انہی کی کہانی آپ کو سناتے ہیں خود شیخ محترم کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ آپ ماشاءاللہ گجرانوالہ سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو شیخ شروع کرتے ہیں پروگرام۔ شیخ محترم اپنے خاندانی پس منظر پر ذرا روشن ڈال دیجیے۔ میرا خاندان اصل میں ضلع گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا آبائی جو گاؤں ہے اس کا نام ہے ماڑی بھنڈراں۔ ماڑی بھنڈراں، بھنڈراں تحصیل نوشہرہ ورکاں ضلع گجرانوالہ۔ اسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے آپ کو بھنڈر کہا جاتا ہے۔ ہاں، ماڑی کا معنی ہوتا ہے محل، بلڈنگ اور اعلیٰ جگہ، صحیح۔ اور بھنڈر جو ہے وہ ہماری قوم ہے جٹ بھنڈر۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی برکت دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سن 1891 میں سب سے پہلے پنجاب میں، یعنی پورے پنجاب میں سب سے پہلے جس آدمی نے بی اے کا امتحان پاس کیا تھا وہ میری برادری کا ہے، اس کا نام ہے کرم الہی بھنڈر۔ کرم الہی بھنڈر۔ ہاں، ان کا بیٹا چودھری انور بھنڈر وہ مغربی پاکستان کا اسپیکر بھی رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہم جٹ بھنڈر قوم سے ہمارا تعلق ہے، زمیندار لوگ ہیں۔ مہاجر ہیں کہ آپ مقامی ہیں؟ مقامی ہیں، مقامی ہیں۔ مقامی ہیں، مہاجر نہیں ہیں۔ صحیح۔ جی۔ تو شیخ محترم دینی علوم کے حصول کا شوق کسی نے پیدا کیا یا از خود پیدا ہو گیا، والدین نے پیدا کیا؟ اصل میں میرے والد صاحب جو تھے وہ پہلے بے اولاد رہے، آخر میں جب بوڑھے ہو چکے تھے تو اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 5 بیٹے اور 1 بیٹی۔ والد صاحب نے اللہ پاک سے دعا بھی کی اور نظر بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا اور جو سب سے لائق ہوگا۔ چنانچہ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے بہن بھائیوں میں میٹرک میں میرے نمبر سب سے زیادہ ہیں، تو جب میرے نمبر زیادہ آئے تو انہوں نے مجھے دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ انتخاب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو قابل اولاد ہے اسی کو دین کے لیے وقف کیا جائے۔ ہاں جی۔ تو ہمارے قریب جو اچھا جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ، یہ ملک کا ایک نامور ادارہ ہے۔ اس ادارے میں مولانا صاحب نے جو ہمارے گاؤں کے محلے کے استاد تھے انہوں نے مجھے وہاں داخل کرا دیا۔ تو شیخ محترم اکثر علماء ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو دینی علوم کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے پیچھے جو ہاتھ نظر آتا ہے یا جو کاوش نظر آتی ہے وہ محلے کی یا گاؤں کی ایک مسجد کو جو امام صاحب یا قاری صاحب جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی کوشش نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی مسجد کا اور امام مسجد کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی جی، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ علماء کرام ہی لوگوں کو دین کی طرف اور دینی علوم کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تتلے علی ایک قصبہ ہے ضلع گجرانوالہ میں، اور اسی طرح نوشہرہ ورکاں، اس کے درمیان 16 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ جتنے بھی دیہات ہیں، گاؤں ہیں، کسی گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی ہماری سلفی لوگوں کی۔
تو حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ وہ جلسے کرتے تھے ہمارے علاقے میں، اسکولوں کے اندر اور چودھری لوگوں کی بیٹھکوں کے اندر اور حویلیوں کے اندر۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ دین کا ایک شوق پیدا ہوا، اور میرے والد صاحب کو بھی اور مجھ کو بھی ان کے خطابات اور تقریریں سن کے اللہ نے اس طرف مائل فرمایا۔ یعنی ان لوگوں کی تقریروں نے صرف جماعتی کارکن ہی نہیں پیدا کیے، بلکہ ان کی زبردست تقریروں نے حقیقی علماء بھی پیدا کیے ہیں۔ ہاں جی، ان کی تقریروں نے اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت ڈالی، اور بہت سارے لوگ دین سیکھنے کے لیے دینی اداروں کی طرف رخ کرنے لگے، اور ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ جی، تو شیخ محترم آپ کے مشہور اساتذہ میں سے چند نام کہ جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، جن سے آپ نے کسب فیض زیادہ کیا ہو۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے اساتذہ دیے جامعہ محمدیہ گوجرانوالا میں، وہ پورے ملک کے دینی مدارس میں سے کہ ماہر ترین اساتذہ کرام، بے شک۔ ان میں سے جو مشہور نام ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمہ اللہ۔ شیخ ہزاروی صاحب کی آپ کو ایک بات سناؤں کہ سب سے کم عمر مدرس اور سب سے زیادہ عمر مدرس، سبحان اللہ۔ آپ کی شان، یعنی 16 سال کی عمر میں تھے کہ جب آپ مدرس بن گئے تھے۔ 16 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور 86 سال کی عمر میں وفات پائی، اس وقت تک پڑھاتے رہے۔ 50 سال تک آپ نے صحیح بخاری شریف پڑھائی ہے، میں نے بھی ان سے پڑھی ہے۔ دوسرے جو میرے مشہور اساتذہ کرام ہیں، الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک شخصیت میں خیر رکھی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح۔ اور میرا ان کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا، خصوصی لگاؤ کی دلیل بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کے پاس خطوط آتے پورے ملک سے اور دوسرے ممالک سے، اردو میں اور عربی میں۔ جی۔ طریقہ یہ تھا کہ شیخ محترم اس خط کا جواب 2 دفعہ لکھتے، یعنی ایک دفعہ لکھے وہ 1 صفحے کا ہے یا 2 کا یا 10 کا، جتنے دوبارہ پھر اس کو لکھنا ہے اسی طرح، یعنی نقل کرنی ہاتھ کے ساتھ، فوٹو سٹیٹ مشین سے نہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا کہ ایک خط آپ اس سائل کو بھیج دیتے، اور جو خط اس نے بھیجا ہے وہ اور ایک جوابی کاپی اپنے پاس رکھ لیتے۔ یہ سلسلہ سال ہا سال تک چلتا رہا۔ اللہ پاک کی توفیق سے ان خطوط کو میں نے جمع کیا، تقریباً 1000 خط سوال جواب، اس کی کتاب بنائی اور اس کو المکتبہ الکریمیہ نے طبع کیا۔ وہ اس کا نام ہے احکام و مسائل۔ اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت سے نوازا کہ ادھر چھپتی ہے، ادھر مارکیٹ میں آتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری کتاب بنائی جلدوم، اس میں بھی تقریباً 1000 سوال جواب ہے۔ طریقہ کار یہی تھا۔ 2 چھپ چکی ہیں اور تیسری بھی انشاءاللہ تیار کر لی ہے، وہ چھپنے والی ہے، اور ایک اور ہے، کل 4 انشاءاللہ، 2 یعنی مارکیٹ میں موجود ہیں اور باقی 2 بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ تیسرے میرے شیخ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ان سے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں جامعہ محمدیہ GT روڈ گوجرانوالا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکت سے نوازا، چنانچہ آپ جو سبق پڑھاتے پہلے اپنے گھر سے حفظ کر کے آتے، یاد کر کے جو سبق پڑھانا ہے، جس کتاب کا بھی، چاہے حدیث کا ہے یا تفسیر کا یا گرامر کا یا منطق کا، پہلے آپ زبانی طالب علموں کو سناتے، پھر کہتے بھائی کتاب کھول لو۔ یہ تدریس کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکت دی اور ان اساتذہ سے کسب فیض کیا، اللہ پاک نے برکت ڈالی، وہ پڑھاتے بھی اور دعائیں بھی دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، خصوصاً میں اہل علم، طلباء اور علماء سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ شکوہ سننے میں آتا ہے کہ علماء ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کی رحلت ہو رہی ہے اور علم اپنے ساتھ لیتے جا رہے ہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ جو علماء حیات ہیں وہ تصنیف نہیں کر رہے، وہ کتابیں نہیں لکھ رہے۔ تو ان کے علم کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین طریقہ، جیسا کہ شیخ محترم نے آپ کے سامنے رکھا ہے،
تو شکووں کی بجائے اگر وہ جو علم ہمیں پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں اور ان کے علم کو ہم بہترین طریقے سے مرتب کر کے کتابی صورت میں مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، تو یہ کام بھی شروع کرنا چاہیے۔ بہت سارے مشائخ، عرب مشائخ بھی ہیں، بہت سارے جو عرب مشائخ ہیں ان کی کتب جو ہیں وہ اسی صورت میں موجود ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے جو خطوط ہیں، رسائل ہیں یا جو ان کے فتاوی جات ہیں وہ مرتب کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو شیخ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یا شیخ الحدیث حافظ عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ، ان کا کوئی یادگار واقعہ کسی بھی پہلو میں آپ سنائیں۔ مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ بہت مشفق استاد تھے۔ جو بھی طالب علم ان سے پڑھتے اور جامعہ محمدیہ سے سند فراغت حاصل کرتے، دیکھتے کہ یہ طالب علم کس قابلیت کا حامل ہے۔ اگر وہ مدرس بن سکتا ہے تو اس کو کسی جگہ پر تدریس کے لیے بھیج دیتے، خطیب بن سکتا ہے تو اس کو کسی جگہ خطابت کے لیے بھیج دیتے، یعنی جس نوعیت کا وہ طالب علم ہے اسی طرح کا آپ اس کی ذمہ داری لگاتے اور طلبہ سے شفقت کرتے کہ کوئی طالب علم بھی ضائع نہ ہو۔ بہترین، بہت زبردست۔ یہ آپ کی خصوص ہر طالب علم کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں ایک ہوں، سب کے ساتھ ہی خصوصی شفقت فرماتے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دین سے وابستہ رہے۔ بس یہی آپ کی سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھا دیا اور بس کر دیا کہ وہ فارغ التحصیل طالب علم ہو گیا اور چلا گیا، اللہ اللہ خیر صلاح، بلکہ مکمل اسے فالو اپ کرنا، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اسے آگے میدان میں فیلڈ میں ہاں ایڈجسٹمنٹ اس جی کے کروانا۔ بالکل، بلکہ طلبہ کی شادی غمی میں شریک ہونا، تاکہ جو دوسرا ضلع ہے، چوتھا ضلع ہے، چھٹا ضلع ہے، جی جی جہاں دور دراز کے طالب علم ہیں ان کی شادی غمی میں بھی پہنچنا، یہ بہت زیادہ۔ اور میں آپ کو ایک یادگار واقعہ سناؤں کہ ہم شیوخ کے ساتھ ایک دفعہ سکردو بلتستان کے علاقے میں چلے گئے۔ راولپنڈی سے ہم بس میں بیٹھے تو ٹائم اس نے بہت زیادہ لگا لیا۔ جب سکردو پہنچے تو وہاں دارالعلوم کے اندر، مسجد کے اندر حضرت شیخ عبد الحمید ہزاروی صاحب، چونکہ ہم لمبا سفر کر کے گئے، تھک چکے تھے، آپ لیٹ گئے، تو میں آگے بڑا اصرار کیا کہ آپ کے پاؤں دباؤں، لیکن آپ نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ یعنی اس قدر خوددار تھے کہ طالب علموں سے کسی قسم کی خدمت لینا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ طالب علموں کے لیے کوئی کام تلاش کرتے، ان کے مستقبل کا سوچتے کہ ہر طالب علم کو کسی نہ کسی جگہ مصروف کر دیا۔ یعنی کہ طلباء کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت فکر مند رہتے تھے۔ فکر مند رہتے۔ صحیح۔ تو شیخ محترم، آپ نے کن حالات میں علم حاصل کیا؟ طلباء بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں، گھریلو حالات تنگ پڑ جاتے ہیں، وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، یا کوئی شیطان بندے کو جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے پٹری سے، تو آپ نے کن حالات میں علم حاصل کیا؟ کوئی ایسا واقعہ کوئی یادگار سنا دیں کہ جس جی سے طلباء کو الحمدللہ، ایک اللہ ترغیب پاک مل نے جائے۔ آسانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں دی، آسانی دی ہیں۔ ایک یہ تھا کہ میرے والد صاحب، چونکہ میں اپنے باپ کی بڑھاپے کی اولاد ہوں، کبھی ایسا ہوتا کہ والد صاحب کے ساتھ کام کرنا ذمہ داری کا، اس کے لیے میں جامعہ محمدیہ سے گھر جاتا، تو ہمارا گھر تقریباً جامعہ سے 25-30 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں میں سائیکل پہ جاتا اتنا سفر کر کے، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرتا، جتنی اللہ پاک توفیق دیتا ان کا ہاتھ بٹاتا، اور واپس پھر سائیکل جامعہ میں آ جاتا، تعلیم میں بھی خلل نہ پڑے اور والد صاحب کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے۔ اسی طرح میں 4 جماعتیں جامعہ میں مکمل کر چکا تھا، تو کسی نے ذہن بنا دیا کہ کالج پڑھو، چنانچہ میں گورنمنٹ کالج برائے ایلیمنٹری اساتذہ گکھڑ، وہاں اسکول ٹیچر کا کورس کیا اور اسکول میں استاد لگ گیا۔ لیکن میرے ایک استاد تھے قاضی عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، میں ملنے کے لیے ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے چارپائی پہ اپنے ساتھ ہی بٹھایا اور کھانا کھلایا، مجھے یاد ہے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ یہ دین کی تعلیم جو ہے قرآن و سنت کی، یہ سننا ہے تو آپ اس کو مکمل کریں۔ چنانچہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، وہ سلسلہ میں نے چھوڑ دیا اور دینی تعلیم کا دوبارہ آغاز کیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی بڑا زبردست اور مثالی کام کیا، تو ناظرین میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں
کہ شیخ محترم نے تفسیر قرآن کے حوالے سے، ترجمہ قرآن کے حوالے سے بہت ہی ایک اپنی نوعیت کا منفرد اور زبردست کام کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ شیخ محترم نے مکمل جو قرآن ہے وہ ترجمے سمیت اور تفسیر سمیت آڈیو کی صورت میں ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست کام ہے جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ تو شیخ محترم، آپ نے یہ خیال کیسے پیدا ہوا، یہ آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا، اور آپ نے اس کی جو شروعات کیسے کی؟ اصل میں ہمارے ایک استاد محترم تھے مولانا فاروق اصغر سارم رحمہ اللہ، وہ مبعوث تھے وزارت الاوقاف سعودی عرب سے۔ تو اچانک سن 2006 میں حادثہ ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ اللہ علی کے رحمت وہ فرمائے۔ اللہ کری کے رحمت کرے، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک ترجمہ کلاس پڑھاتے تھے، وہ پھر میری ذمہ داری لگ گئی۔ میں نے جب قرآن کریم کو پڑھایا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ جو سننے والے ہیں یہ تو 40 50 60 لوگ ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ اس خزانے کو محفوظ کر کے تمام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ میں نے پھر نئے سرے سے پورے قرآن پاک کی ریکارڈنگ کرائی، اور اس کا طریقہ یہ رکھا کہ قرآن کریم کے کل 558 رکوع ہیں، ہر رکوع 30 منٹ کا۔ سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں پورے رکوع کی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر، اور تفسیر بالحدیث، یعنی اس رکوع کے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس ریکارڈنگ کے اندر شامل ہے۔ زبردست۔ تفسیر بالحدیث اللہ پاک نے توفیق بخشی، اور یہ اللہ کے بندے سن رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم کی وہ جماعت جو ترجمے کی، الحمدللہ عام جماعتیں ہوتی ہیں مساجد میں، علاقوں میں، لیکن اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق بخشی، ہمارے پاس جو طالب علم ہیں ہر عمر کے اور ہر شعبے سے، اس میں پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، فیکٹری آنر بھی ہیں، اور ہر شعبے سے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، عام ترجمہ کلاسیں ہوتی ہیں، استاد پڑھاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم نے جو جماعت قائم کی اللہ کے فضل و کرم سے، سارے لوگ ایک ایک کر کے جتنا سبق پڑھتے ہیں اتنا سنا سکتے ہیں، اور عوام لوگ اتنا قرآن پاک سنائیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ یہ ایک مثال ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ، کہ ہر شعبے کا اور ہر طبقے کا آدمی وہ قرآن پاک، باقاعدہ ہمارا امتحان ہوتا ہے جب کوئی صورت مکمل ہوتی ہے، جس طرح مدارس میں، سکولوں میں، اس طرح ہماری ترجمہ کلاس جو عوام کی ترجمہ کلاس ہے وہ باقاعدہ امتحان دیتے ہیں۔ کبھی تحریری امتحان ہوتا ہے، کبھی زبانی، مختلف علماء آتے ہیں، شیوخ آتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور دعاؤں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے۔ زبردست۔ تو شاید یہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ موجود ہے سر آپ کا؟ ہاں، دارالصفا ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، تو اس سے لوگ سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ میں عرض کروں، کئی اداروں میں لوگوں نے اس کو نصاب میں شامل کیا ہے، نصاب کے اندر، اور کچھ ایسے خطیب حضرات ہیں یا جو درس قرآن دیتے ہیں، الحمدللہ باقاعدہ وہ ایک رکوع سنتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور تیاری کر کے، اس کو کہتے ہیں نور علی نور، مطالعہ بھی کیا اور سن بھی لیا اور پھر آگے درس دیا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اور اللہ پاک نے کہ دیے سے دیا جلتا جا رہا ہے اور یہ کام بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ بڑھتا جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو شیخ، جیسا کہ آپ نے آگے فرمایا کہ آپ نے شیخ کے جو فتاوی جات ہیں ان کو مرتب کرنا شروع کیا ہے، اور کچھ جلدیں آ بھی گئی ہیں، کچھ آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ نے آڈیو صورت میں قرآن کریم ریکارڈ کروایا ہے، تو اسے تصنیفی صورت میں قلمبند کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ وہ ہے ارادہ۔ وہ ابھی تو میں نے ہر کو 30 منٹ کا ریکارڈ کرایا ہے، اور وہ موجود ہے، نیٹ پہ لوگ سن رہے ہیں۔ ابھی میرا جو اگلا پروگرام ہے وہ ہر کو 20 منٹ کا میں دوبارہ ریکارڈنگ کرانا چاہتا ہوں، یعنی کہ 60 سے 20 پہ آئیں گے آپ؟ یعنی پہلے 30 منٹ ہے نا، 30 تھا، 30 ایک رکوع، اور 558 رکوع ہیں کل، ہر رکوع 30 منٹ کا ہے۔ کچھ ایسی مثالیں ہیں قرآن پاک میں جو 2 رکوع اکٹھے آتے ہیں اور ان کا موضوع ایک ہوتا ہے۔ مثلا سیقول السفہاء من الناس، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں 2 رکوع ہیں تو موضوع ایک ہے، وہ ہمارا ایک ہی سبق ہوتا ہے 30 منٹ کا۔ اس کی 2-4 مثالیں ہیں پورے قرآن پاک میں، ورنہ عام ایسا ہوتا ہے کہ ایک رکوع پورا ایک موضوع ہوتا ہے تو وہ 30 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔
تو اب انشاءاللہ جو اگلا سٹیپ ہے، اللہ پاک سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے، تو 20 منٹ کا ایک رکوع پورا قرآن پاک یعنی دوبارہ ریکارڈ کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور صحت اور ایمان والی زندگی سے نوازے، اور اللہ اس کو مزید قبولیت کے شرف سے نوازے۔ تفسیر کے میدان میں علماء اہل حدیث کی خدمات کا ذرا تذکرہ فرما دیں۔ ہاں جی، تفسیر کے میدان میں علماء اہل حدیث کی جو خدمات ہیں ان میں نمایاں اور سر فہرست 2 تفاسیر ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم، وہ 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ ساری کتاب کے اندر سب جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں یا حسن ہیں، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عربی میں بھی اس کی مثال کوئی نہیں، فارسی میں کوئی نہیں کہ جس میں ساری جو احادیث ہیں وہ صحیح ہوں، یعنی کہ صحت احادیث کا التزام کیا گیا ہے۔ وہ 4 جلدوں میں بھی ہے، ایک مختصر ہے، اس کا نام ہے تفسیر القرآن الکریم، دونوں کا نام ہی ایک ہی ہے۔ دوسرے جو ہمارے جماعت کے نامور مفسر گزرے ہیں وہ ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ میرا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے، اور مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب جو ان کا گاؤں کیلیاں ہے وہ بھی گجرانوالہ کے اندر ہی ہے۔ اچھا۔ اور شیخ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گجرانوالہ میں گزارا ہے، تدریسی میدان میں، اور خطابت تو اب بھی ان کی گجرانوالہ میں ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن، وہ بھی 4 جلدوں میں ہے، اور مختصر بھی ہے 1 جلد میں۔ اس کا منہج اور ہے، وہ زیادہ تر وہ طالب علم جو سکول میں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ ایم اے پاس ہے، ایم ایس سی ہے یا بی ایس سی، وہ سکول والے بچے جو ہے نا، جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں، بیالوجی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو وہ زیادہ اپیل کرتی ہے۔ یعنی مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے اس وقت بی اے پاس کیا تھا جب لوگ میٹرک پاس کو دیکھنے آتے تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنی برکت دی کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ 2 تفسیریں۔ اور تیسری تفسیر جو ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی، ہمارے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی جو تفسیر احسن البیان ہے وہ کئی ایڈیشنوں میں اور مختلف شکلوں میں چھپ چکی ہے، اور مدینہ منورہ میں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس سے کئی دفعہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں وہ تقسیم، اللہ پاک نے اسے قبولیت سے نوازا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ نے اس کو بڑا ہی مقبول بنایا ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ حاجی لوگ آتے ہیں، لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، عوام اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ واقعی حافظ صاحب کی قلم میں جو روانی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمتیں فرمائے اور قبول فرمائے۔ شیخ، ایک طرف تو آپ قرآن فہمی کے سلسلے میں ماشاءاللہ اتنی ایک زبردست کوشش کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور علماء سلف نے یا علماء اہل حدیث نے عصر حاضر میں تفسیر قرآن میں بڑا زبردست اور جامع کام کیا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ جو ہے وہ براہ راست نہ پڑھے۔ اگر وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، یا شاید کچھ علوم کی بھی قید لگائی جاتی ہے کہ یہ علوم پڑھ کے اتنے علوم ہیں، ان کے بعد اگر کوئی عامی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عام بندہ کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کرے؟ یہ اصل میں قرآن کریم سے روکنے والی باتیں ہیں، رکاوٹ پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ ایک عام مسلمان ہے وہ سادہ طریقے سے قرآن کریم پڑھے، جو اردو پڑھ سکتا ہے اردو پڑھ لے، جو فارسی پڑھ سکتا ہے وہ فارسی پڑھ لے، انگلش والا انگلش پڑھ لے۔ عام مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس کو آسان بنایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو خوشی ہوگی، کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنا نام لکھ نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی آسان یہ کتاب ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں برکت ڈال دی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ عوام کے لیے
جس کسی کا بھی ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہ پڑھ لیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کچھ لفظ ہوتے ہیں بریکٹ کے اندر، بریکٹ کے اندر اس کو چھوڑ دیں، بریکٹ کے اندر چاہے کسی بھی عالم کا ترجمہ ہے بریکٹ چھوڑ کے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو صراط مستقیم پہ چڑھا دے گا۔ اور اب تو مزید آسانی ہو گئی ہے، اب تو حکومت پاکستان نے ترجمۃ القرآن جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، باقاعدہ نمبر ہیں، اس کا پیپر ہے میٹرک میں اور ایف اے میں، اس کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب بھی بھیج دی ہے اسکولوں کے اندر، اور اس کے لیے ہم تو اپنے شہر میں یا قرب و جوار میں جو پارے دے رہے ہیں اسکولوں کے اندر بچوں کو، طلباء کو اور خاص طالبات کو، وہ ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ ان کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، ایک ایک پارہ۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 8ویں کلاس کا بچہ ہے، جو اس کا کورس ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو 9th کا ہے اس کو اس کا کورس دے دیا، جو 10th کا ہے اس کا کورس دے دیا، بچے خوشی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 خوبیاں ہیں، ایک تو وہ پرنٹنگ معیاری ہے، دوسرا ترجمہ معیاری ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ تراجم دے رہے ہیں ان کے اندر پرنٹنگ بھی معیاری نہیں، ترجمہ بھی معیاری نہیں۔ تو اب جو اساتذہ ہیں سکول کے اندر یا مسجد کے اندر یا اپنے علاقے میں، وہ بڑی آسانی سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ فلانا علم پڑھو اور فلاں پڑھو اور پھر قرآن پاک پڑھو، یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں۔ بس اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے رب اشرح لی صدری، اور یہ دعا کرنی ہے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا و نور، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعائیں پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں خالص نیت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چڑھا دے گا۔ دیکھیے آپ بھی تو جیسے کہ آپ کا یوٹیوب پہ موجود ہے مکمل ترجمہ، جس انداز سے آپ نے تفسیر کی ہے قرآن کریم کی اور ترجمہ کیا ہے، تو وہ عام لوگ ہی سن رہے ہیں نا؟ ہاں جی، آپ سے جو اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی عام لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ شیخ الحدیث تو نہیں پڑھ رہے آپ سے، کوئی علماء تو نہیں پڑھ رہے آپ سے، تو ان میں سے کون سا گمراہ ہو گیا کوئی؟ نہیں ماشاءاللہ، کوئی راہ راست میں آئے ہیں، راہ راست پہ آ رہے ہیں۔ راہ راست میں۔ اچھا بعض لوگ یہاں بھی یہ کہتے ہیں اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت دی جائے نا، کوئی عام بندہ مثال کے طور پہ اسے کہا جائے کہ بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، وہ آگے سے جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ بات میں کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے جی دیکھو اتنے مسلک ہیں، اتنے مولوی ہیں اور ہر ایک الگ مسلک ہے، الگ سوچ ہے، تو میں کس کا ترجمہ پڑھوں جی؟ تو یہ سوال ذرا حل کر دیں۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں پہلی گفتگو کے اندر کہہ چکا ہوں کہ جو بھی ترجمہ ہے جس عالم کا آپ چاہیں لے لیں، کسی بھی مسلک کا ہے، صرف درمیان سے آپ وہ بریکٹ چھوڑ دیں، وہ جو خرابی ہوتی ہے وہ بریکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی ترجمہ پڑھیں سادہ، کسی بھی عالم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے، وہ بندہ قرآن کریم کا جو رستہ ہے صراط مستقیم والا، اس رستے پہ چڑھ جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، بس ذرا وہ بریکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ تو جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ بھی ایک جو ہیلا پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ علماء ہیں، اتنے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں جی، ہم کس کا ترجمہ پڑھیں، کس مسلک کا، کس فرقے کا ترجمہ پڑھیں اور کس عالم دین کا ترجمہ پڑھیں۔ تو شیخ محترم نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ جس مرضی مسلک کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، بریکٹ میں جو ان بریکٹ جو بات لکھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، باقی سادہ ترجمہ آپ پڑھیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء سے رابطہ بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بنیادی ترجمہ پڑھنے سے ہی جو ہے وہ عقیدے کے مسائل اور ایمان کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیز آپ کے لیے ناگزیر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جی شیخ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ تو جی ناظرین آپ نے سنا کہ بڑے کم وقت میں شیخ محترم نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور اپنے اساتذہ کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی تربیت کی روشنی میں ہمیں بہت خوبصورت چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت شیخ محترم کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی بزم کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔